پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تنظیم اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. بہت سے لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں, کچھ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں, کچھ روح پوش ہو گئے ہیں, کچھ نے کہا ہم سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کا ووٹر جو ہے ووٹ ڈالنے جائے گا یا نہیں جائے گا. اگر جائے گا تو وہ صحیح طرح ووٹ کاسٹ کر سکے گا, کیا ان کو پولنگ ایجنٹ مل سکیں گے یا نہیں مل سکیں گے. یہ جو میکینکس ہے الیکشن کی, اس کے اوپر پی ٹی آئی کو کام کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کی وجہ سے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ان کے داماد کیپٹن صفدر کا بھی آبائی علاقہ ہے مانسہرہ, اور مانسہرہ میں انہوں نے کام بھی بہت کیا ہے. میں مانسہرہ جب گیا تھا زلزلے کے زمانے میں بھی, تو میں نے دیکھا کہ نون لیگ نے بڑے بڑے کیمپ لگائے ہوئے تھے زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے. وہاں لوگ رہ رہے تھے, خیموں میں کھانا دیا جا رہا تھا. تو ویسے بھی نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہاں پہ عوام کے ساتھ بہت رابطے میں رہتے ہیں. تو نواز شریف کو وہاں ہرانا آسان نہیں ہوگا. پی ٹی آئی حالانکہ پاپولر ہے لیکن ٹف کانٹیسٹ ہوگا. ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار عادل صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ویلکم ٹو سنو پاکستان. کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ, میں بالکل ٹھیک ہوں. آج ہمارے ساتھی انیق ناجی صاحب نہیں آئے, ورنہ ہم وہ فیس ٹو فیس ان سے ذرا ملاقڑہ کرتے ہیں, لیکن آج ملاقڑہ نہیں کرتے, آپ سے بات چیت کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. چلیں, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. عدنان صاحب, عدنان صاحب بانی پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں. ان کی جانب سے یہ خبر آئی ہے کہ 3 حلقوں سے وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور نااہلی کی امید سامنے آ رہی ہے. ایسا ممکن ہے؟ نااہلی کی امید یا نااہلی ختم ہونے کی؟ نااہلی ختم ہونے کی. آپ چاہتی ہیں وہ نااہلی؟ نہیں, نااہلی ختم ہونے کی امید سامنے آ رہی ہے. اور ایسی سچویشن میں کبھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکیں, اور اگر کبھی کسی نے جیل میں سے الیکشن لڑے؟ جی ایسا ہے کہ ان کو سزا ہوئی ہے توشہ خانہ کیس میں, جو جج ہمایوں دلاور صاحب نے دی. اس کے خلاف انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی ہوئی ہے, اور ان کے وکلا کا خیال ہے آج یا کل اس پہ فیصلہ کوئی آ جائے گا کہ وہ سزا برقرار رہتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. اگر تو وہ سزا ختم ہو گئی پھر تو وہ الیکشن لڑ سکیں گے, ورنہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص اگر سزا یافتہ ہو تو نااہل ہو جاتا ہے, لیکن اگر وہ سزا یافتہ نہ ہو, ابھی مقدمہ زیر سماعت ہو اور ابھی اس پہ کوئی فیصلہ نہ آیا ہو, تو پھر وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. ہاں, جیل سے الیکشن لڑ سکتا ہے. قانونی ماہرین یہی کہتے ہیں کہ کوئی پابندی نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ مجرم ثابت نہیں ہوا پھر تو وہ جیل سے الیکشن لڑ سکتا ہے. لیکن یہ کہ وہ جیل میں ہی رہے گا, اس کو کوئی سہولت نہیں ملے گی کیمپین وغیرہ چلانے کی یا اور دیگر سہولیات. اس کے کاغذات نامزدگی اگر جمع ہو جاتے ہیں اور ایڈمٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے ہاں ماضی میں ایسا ہوا کہ سن 70 میں مولانا کوثر نیازی ایک تھے, وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جیل سے الیکشن لڑا تھا. 1970 میں ایسا ہوا کہ چودھری خاندان کے بڑے چودھری ظہور الہی, انہوں نے الیکشن جیل سے لڑا تھا. تو ایسی مثالیں موجود ہیں. اور شیخ روحیل اصغر لاہور کے ایک مقامی سیاستدان ہیں, ان کی طرف سے بھی کوئی صوبائی اسمبلی کے ان کی فیملی نے بھی الیکشن لڑے ہوئے ہیں جیل سے. انڈیا میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اب یہ ہے کہ وہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں, بانی چیئرمین, وہ لاہور سے اور اس دفعہ اسلام آباد سے بھی الیکشن لڑنے کا انہوں نے اندیا دیا ہے, کیونکہ اربن سینٹرز میں ان کی سپورٹ بیس سمجھا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی زیادہ ہے, اس لیے وہ لاہور اور اسلام آباد کو فوکس کر رہے ہیں. میاں والی جو ہے ان کے قبیلے کا, وہ نیازی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ وہاں اس کا بڑا گڑھ ہے, اور وہاں کے لوگوں کی ایک جذباتی وابستگی ان کے ساتھ ہے. وہ ہمیشہ وہاں سے بڑی آسانی سے جیت جاتے ہیں, تو وہ ان کی ایک محفوظ سیٹ ہے. ویسے عدنان صاحب, کیا منظرنامہ ہوگا اگر جیل سے انتخابات لڑے جاتے ہیں؟ منظرنامہ یہی ہوگا کہ دیکھیں, ایک ایموشنل جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ تو کوشش کریں گے کہ ان کے ورکرز کے وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ سرکاری مشینری کیسے ایکٹ کرتی ہے, سرکاری مشینری کا کیا رویہ ہے. کیونکہ ابھی تک تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کی شکایات سامنے آ رہی ہیں پی ٹی آئی کی کہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرانے دے رہے, وہ پولیس والے کاغذات لے کے بھاگ جاتے ہیں. یہ پہلی بار ہوا ہے میرے کریئر میں 33 سال سے جرنلسٹ ہوں. الیکشن ہوتے ہیں, دھاندلی کی بھی کئی طریقے ہیں. مثلا یہ کہ پری پول ریگنگ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک حکومت جو ہے اپنے امیدواروں کو فیور کرنے کے لیے فنڈز ریلیز کرتی ہے اور ان کی سفارش پہ وہ ترقیاتی کام کراتی ہے تاکہ ان کی سپورٹ بیس مضبوط ہو جائے, تو اسے پری پول ریگنگ سمجھا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر جیل سے ہی انتخابات لڑنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور اناؤنسمنٹ ہو جاتی پراپر, تو یہ سیلف ایک الیکشن کیمپین ہو جائے گی؟ ہاں, ہو جائے گی. لوگوں میں جوش و جذبہ بڑھ جائے گا, سپورٹرز میں جذبہ بڑھ جائے گا. ابھی تو وہ ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ گیم سے آؤٹ ہیں, مائنس چیئرمین پی ٹی آئی. اور لیکن اب یہ کہ جب وہ ان ہو گئے تو پھر ان کی پارٹی جو ہے زیادہ گیلونائز ہو جائے گی, زیادہ متحرک ہو جائے گی.
اور ख़ास طور سے جو نوجوان ہیں وہ زیادہ ان کا بڑا تناسب جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور ان میں جوش و جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو وہ تاثر ختم ہو جائے گا کہ اب آئندہ ایسا سسٹم آنے والا ہے جو مائنس بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہے یا مائنس پی ٹی آئی ہے، بالکل. تو اس سے ایک سائیکولوجیکل بوسٹ تو ملے گا انہیں. ابھی یہ بھی دیکھیں نا آپ کہ 3 جگہ سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں بیک وقت، پہلے وہ 5 جگہ سے بھی لڑ چکے ہیں، 8 جگہ سے بھی لڑ چکے ہیں، تو اس پہ کافی تنقید ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا، ہاں 2 حلقوں سے، 2 حلقے نواز شریف صاحب کی اطلاع آئی ہے کہ ایک لاہور سے اور ایک مانسہرہ NA-15 سے. مانسہرہ جو ہے وہ ہزارہ ڈویژن جو ہے نون لیگ کا یا مسلم لیگ کا پرانا گڑھ سمجھا جاتا ہے. ہزارہ کے لوگ جو ہیں وہ روایتی طور پر مسلم لیگ کے سپورٹرز رہے ہیں، لیکن اب سنا ہے کہ ٹرینڈ تبدیل ہوا ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ان کے داماد کیپٹن صفدر کا بھی آبائی علاقہ ہے مانسہرہ، اور مانسہرہ میں انہوں نے کام بھی بہت کیا ہے. میں مانسہرہ جب گیا تھا زلزلے کے زمانے میں بھی تو میں نے دیکھا کہ نون لیگ نے بڑے بڑے کیمپ لگائے ہوئے تھے زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے. وہاں لوگ رہ رہے تھے، خیموں میں کھانا دیا جا رہا تھا. تو ویسے بھی نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہاں پہ عوام کے ساتھ بہت رابطے میں رہتے ہیں. تو نواز شریف کو وہاں ہرانا آسان نہیں ہوگا. پی ٹی آئی حالانکہ پاپولر ہے لیکن ٹف کانٹیسٹ ہوگا. اور یہ جو ہے کہ 2 جگہ سے الیکشن لڑیں یا 3 جگہ سے الیکشن لڑیں، اس کے پیچھے ایک تو سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی ہینکی پینکی ہو جائے، کوئی گڑبڑ ہو جائے تو کم سے کم ایک سیٹ تو سیکیور ہو. دوسرے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ عوام کو کہ ہم بہت پاپولر ہیں. دیکھیں ہم ایک نیشنل لیڈر ہیں، یعنی ہماری جو پاپولیرٹی ہے وہ صرف پنجاب میں یا لاہور تک محدود نہیں ہے بلکہ ملک کے تمام علاقوں میں، دیگر علاقوں میں بھی ہم ایک بڑے لیڈر ہیں. لیکن اس کی قیمت بہت چکانی پڑتی ہے کیونکہ بہت خرچ آتا ہے الیکشن پہ. پھر وہ ایک سیٹ خالی ہو جاتی ہے یا 2 سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں، پھر ان پہ الیکشن ہوتے ہیں، پھر خرچ آتا ہے. تو باہر انڈیا نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ بیک وقت آپ ایک یا 2 سے زیادہ سیٹوں پہ نہیں لڑ سکتے. پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے. کوئی 8 سیٹوں سے بھی لڑ سکتا ہے، 3 سیٹوں سے بھی لڑ سکتا ہے. میرا خیال ہے اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے، نئی اسمبلی کو اس کو محدود کرنا چاہیے. عادل صاحب، اگر چیئرمین پی ٹی آئی کی جو نااہلی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ الیکشن لڑ لیتے ہیں تو کیا لگتا ہے مقابلہ جو ہے وہ کلین سویپ ہوگا؟ دیکھیے جو سرویز آ رہے ہیں وہ تو پی ٹی آئی کی فیور میں آ رہے ہیں، لیکن سرویز جو ہوتے ہیں ان کا سیمپل چھوٹا ہوتا ہے، 2000-4000 لوگوں کے اوپر بیس کر کے ہوتے ہیں. اب پھر یہ کہ الیکشن کے قریب ایک ہوا چلتی ہے، ایک لہر چلتی ہے. وہ لہر کیسی ہے؟ پھر بہت سی باتیں ڈائنامکس ہوتی ہیں، پھر میکینکس ہوتی ہیں. میکینکس یہ ہے کہ آپ اپنے ووٹرز کو آرگنائز کر کے پولنگ اسٹیشن تک لے جاتے ہیں، ان کو صحیح جگہ پہ ووٹ کاسٹ کروا دیتے ہیں. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تنظیم اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. بہت سے لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، کچھ روح پوش ہو گئے ہیں، کچھ نے کہا ہم سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کا ووٹر جو ہے ووٹ ڈالنے جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اگر جائے گا تو وہ صحیح طرح ووٹ کاسٹ کر سکے گا؟ کیا ان کو پولنگ ایجنٹ مل سکیں گے یا نہیں مل سکیں گے؟ یہ جو میکینکس ہے الیکشن کی، اس کے اوپر پی ٹی آئی کو کام کرنا پڑے گا. صاحب، یہ جو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرانے دیے جا رہے، اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں، یہ دیکھیے ایک صورت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر عملی طور پہ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جیسے وہ ایک ممنوعہ تنظیم. آپ اس کے لوگ کنونشن نہیں کر سکتے، پریس کانفرنس نہیں کر سکتے. ان کے لوگوں کو لوگ کہتے ہیں ہم پہ دباؤ ہے، وہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں، وہ دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں. پولیس ریڈ کر رہی ہے لوگوں جو پی ٹی آئی کے جو لوکل لیڈرز ہیں، ان کے دفاتر کو، ان کے کاروبار کو، کیمپین نہیں کر پا رہے. تو جو ان کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 9 مئی کو ریاست کے خلاف بغاوت کی کوشش کی، تو اب ان کے ساتھ تو ایسا ہونا تھا. لیکن ایک طریقہ یہ تھا کہ ان کے اوپر ایک ریفرنس دائر کیا جاتا اور ان پہ پابندی لگا دی جاتی. قانونی طور پہ جو کچھ کیا جاتا قانونی طور پہ کیا جاتا، لیکن ایسا تو نہیں کیا گیا. ان کا نشان بھی نہیں، ان کے اوپر پابندی بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر عملی طور پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو یہ ایک ماورائے قانون عمل ہے اور اس کو وہ عدالتوں میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ عدالتیں اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں. آپ کہیں بھی ہوں، وقت کوئی بھی ہو، باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے. ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں.